جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے آیت نمبر 39 سے 41 تک دیکھیے۔ فرمایا قال رب انصرنی بما کذبون، پیغمبر نے عرض کیا اے میرے رب میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، ارشاد ہوا تھوڑی ہی دیر میں وہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس سچے وعدہ کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا، پس ظالم قوم کے لیے ہماری رحمت سے دوری اور محرومی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جب وہ رسول اپنی قوم کے اکابر اور اصاغر کے ایمان لانے اور پیغام حق کو قبول کرنے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے، مجھے جھٹلا دیا ہے، میری شریعت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ یہ اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے۔ اب اس کا محمل یہ ہے کہ ان کی قوم کے سامنے عذاب کی علامات نمودار ہو گئیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی نبی کی دعوت قبول نہ کرنے پر پچھتائے اور عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا قبول نہیں ہوتا۔ یہ اللہ پاک کا قانون ہے کہ جب پکڑ آتی ہے اس کی تو پھر وہ یعنی کہ جلدی چھوڑتا نہیں، گرفت اس کی بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان کو اپنی ندامت اور حسرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی کہ حسرت اور ندامت روز قیامت انسان کے کام نہیں آئے گی، یا جس وقت موت کا فرشتہ دیکھ لے اس وقت انسان کہے کہ مجھے اللہ پاک زندگی دے دے، میں نمازیں پڑھوں گی، میں قرآن کے اوپر کے احکامات پر عمل کروں گی، میں ہر وہ بھلائی اور نیکی کا کام کروں گی جو اللہ پاک کو مطلوب اور مقصود ہے۔ یا مرنے کے بعد انسان روز قیامت یہ حسرت کرے گا کہ اللہ پاک مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں تیری کبھی نافرمانی نہیں کروں گا یا کروں گی۔ اس وقت پھر یہ حسرت اور یہ پشیمانی کسی کام کی نہیں ہوتی، کسی کام کی نہ ہوگی، یا پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ ایمان قبول کرنا یا اس وقت یہ حسرت کرنا کہ ہم یہ سارے عبادات کریں گے، اللہ پاک کے مطیع و فرما بردار بن کے رہیں گے، تو اس وقت پھر یہ چیزیں کام نہیں آتی۔ اس لیے ان کو اپنی دعوت اور حسرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے برحق عذاب کا ذکر فرمایا کہ ایک زبردست چنگاڑ نے ان کو پکڑ لیا۔ اس چنگاڑ کے متعلق کئی اقوال آتے ہیں۔ یہ چنگاڑ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے اوپر ایک زبردست چنگاڑ ماری اور اس کی وجہ سے وہ مر گئے۔ دوسرا یہ بھی آتا ہے جس میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس چنگاڑ سے مراد زلزلہ ہے، کہ زلزلہ تھا بہت شدید قسم کا جو آیا تھا۔ اور تیسرا اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حسن نے کہا کہ چنگاڑ سے مراد نفس یعنی کہ عذاب اور موت ہے، کہ موت کا اتنی بری سختی تھی، اتنی سختی، اتنی تکلیف تھی، وہ عذاب تھا۔ تو یہ مختلف اقوال آتے ہیں کہ اس قوم پر کون سا عذاب آیا تھا، اس بارے میں مختلف جو ہے وہ اقوال ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو، یہ ارشاد لعنت کے زمرے میں آتا ہے۔ دوری سے مراد کیا ہوتا ہے؟ لعنت ہوتی ہے، لعنت ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خیر سے ان کے لیے دوری ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے استخفاف اور ان کی توہین کے لیے فرمایا، اور ان کے اوپر ایسا عذاب نازل فرمایا جو ان کے عذاب اخروی پر دلالت کرتا ہے، جس میں یہ نعمتوں، راحتوں اور اجر و ثواب سے بہت دور ہو گئے اپنے اعمال کی وجہ سے، اعمال سیاہ، اعمال بد کی وجہ سے۔ تمام جو اخروی نعمتیں، جو راحتیں، جو اجر و ثواب ان کو ملنے والا تھا، وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے وہ اس سے دور ہو گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا یہاں پہ یہ مراد ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 42 دیکھ لیجئے۔ فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد یکے بعد دیگرے دوسری امتوں کو پیدا فرمایا۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی بھی امت اپنے وقت مقررہ سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث وبعدا لقوم لا يؤمنون۔ آیت 44 ہے، پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسولوں کو بھیجا، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا وہ اسے جھٹلا دیتے، تو ہم بھی ان میں بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک در ہلاک کرتے چلے گئے، اور ہم نے انہیں داستانیں بنا ڈالا، پس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ استغفر اللہ۔ یہ آیت نمبر 42 سے 44 تک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں
کبھی انبیاء علیہ السلام کی تفصیل سے قصہ ذکر فرماتا ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے سارے قصے پڑھے ہیں، گزر چکے ہیں، اور کبھی ان کے اجمال سے قصہ ذکر کرتا ہے، جیسا کہ اب ان آیتوں میں ذکر ہوا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ ان آیتوں میں جن رسولوں کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام ہے، حضرت شعیب، حضرت ایوب اور حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بعد ہم نے اور کئی امتیں پیدا کیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ ہم نے زمین کو مکلفین سے خالی نہیں رکھا، ہم نے زمین میں لوگوں کو پیدا کیا اور ان کو مکلف ہونے کی عمر تک پہنچایا، حتیٰ کہ وہ متمدن دنیا میں پچھلے لوگوں کے قائم مقام ہو گئے۔ آیت 43 میں فرمایا ہے کہ کوئی امت اپنے مقررہ میں آپ سے آگے نہ بڑھی، نہ پیچھے ہٹ سکی۔ تو اس آیت میں جو اجل کا لفظ ہے، اجل کہتے ہیں موت کو، اجل کا جو ذکر فرمایا ہے اس آیہ مبارکہ میں، اور جب اجل کا لفظ ذکر کیا گیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ موت کا وقت ہے۔ اور اس میں یہ بیان فرمایا کہ ہر امت کی زندگی اور موت کو ایک میعاد مقرر ہے، جو نہ مقدم ہوتی ہے، نہ تو وہ آگے جاتی ہے اور نہ ہی مؤخر ہوتی ہے۔ جو اللہ پاک کی ذات نے جس قوم کا یا جس بھی انسان کا جو وقت مقرر کیا ہوا ہے، موت کا وقت، اجل کا وقت جو مقرر ہے، وہ اپنے مقررہ وقت سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ ہر مومن مسلمان، مرد و عورت خواہ کوئی بھی ہے، اس کا یہی ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے جب انسان کے اندر یہ ایمان آ جاتا ہے کہ میری قبر میں جو رات لکھی ہے وہ آ کر رہنی ہے، وہ جب بھی آئے اللہ کو اس کا علم ہے، تو وہ اپنے ہر طرح کے خوف کے بت توڑ دیتا ہے، اس کو پھر کسی کا خوف نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ کی اتباع میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ دنیا کے خوف دل سے نکال دیتا ہے، نقصان کے خوف ہر طرح کے دل سے نکال دیتا ہے، کسی قسم کا خوف اپنے دل میں نہیں پالتا، کیونکہ انسان کی سب سے جو بڑی چیز وہی ہے نا کہ جو انسان کو موت آ جائے، اس کی جان ہی چلی جائے اور وہ قبر میں، اندھیری قبر میں جا پڑے، تو اس سے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر امت کی زندگی اور موت کی ایک میعاد مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے، جو نہ مقدم ہوتی ہے نہ مؤخر۔ اور اس میں یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 4 ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے تو وہ مؤخر نہیں کیا جاتا، کاش کہ تم جانتے۔ اللہ، اب اس کا معنی یہ ہے کہ جس امت کے ایمان نہ لانے کی بنا پر اس کے عذاب کا وقت مقرر کر دیا ہے، اس امت پر اس وقت سے پہلے عذاب نہیں آ سکتا، اور نہ وقت آنے کے بعد اس امت سے عذاب مؤخر ہو سکتا ہے، اور وہ عذاب اس امت کو اس وقت تک جڑ سے نہیں اکھاڑتا جب تک اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہ ہو کہ یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور دن بدن ان کے عناد میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور ان سے کوئی مومن نہیں پیدا ہوگا، اور ان کو زمین پر زندہ رکھنے میں کسی کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ان کے ہلاک ہونے سے کسی کا کوئی نقصان ہوگا، تو پھر ان کا عذاب بھیج کر ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، سورہ نوح کی آیت نمبر 27 ہے کہ بے شک اگر تو نے ان کافروں کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے دوسرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ صرف بدقماش کافروں کو پیدا کریں گے۔ آیت نمبر 44 دیکھ لیجئے، جس میں فرمایا کہ جس میں فرمایا کہ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو اس نے اس کی تکذیب کی، سو ہم بعض کو بعض کے بعد لائے، اور ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر کے قصہ کہانی بنا دیا، بس ان لوگوں کے لیے دوری ہو جو ایمان نہیں لائے۔ اب اس آیت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بعض قوموں کو فنا ہونے کے بعد دوسری بعض قوموں کو پیدا فرمایا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کہ اپنے دین کے لیے چنتا ہے کسی کو، اس کو موقع دیتا ہے، اور وہ انسان اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نہیں نبھاتا، اس عہدے کو، اس منصب کو، اس عزت کو جو اللہ نے اس کو دی ہے نہیں سمجھتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا کر اپنے دین کے لیے اور کیا کرتا ہے، کسی اس سے اچھے کو لا کر چنتا ہے۔ وہ اچھا کہاں ہوا جس کو اللہ پاک نے موقع دیا اور وہ اس نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، تو پھر کیا ہو گیا، اپنے وعدے سے پھر گیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے،
وہ اپنے بندوں کو تا قائم قیامت تک دین کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے چنتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا کہ قوموں کو فنا کیا اور دوسری بعض قوموں کو پیدا فرمایا، اور ہر قوم کی طرف ایک رسول کو مبعوث فرمایا، اور ہر بعد والی قوم اپنے سے پہلی قوموں کی تکذیب کے راستے پر چل پڑی، جن کو اللہ تعالیٰ انواع و اقسام کے عذاب نازل فرما کر غرق کر چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ وہ محض ایک قصہ اور کہانی بن کر رہ گئے۔ آج ہم قوم عاد، قوم سمود، فرعون، ہارون، قارون سب کی جو قصے پڑھتے ہیں، یہ قصے اور کہانیاں ہی رہ گئی ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، کاش کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ آیت نمبر 45 دیکھ لیجئے، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا۔ فرعون اس کی قوم کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے بھی تکبر اور رعونت سے کام لیا، اور وہ بھی بڑے ظالم اور سرکش لوگ تھے۔ یہ دیکھیے یہ 45 جو ہے، 45 سے 49 تک کا ایک ہی قصہ آ رہا ہے۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ سو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہماری پرستش کرتے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ۔ پس انہوں نے بھی ان دونوں کو جھٹلا دیا، سو وہ بھی ہلاک کیے گئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کے کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔ آیت نمبر 50، اور ہم نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو اپنی زبردست نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایسی بلند زمین میں سکونت بخشی جو بآسائش و آرام رہنے کے قابل بھی تھی، اور وہاں آنکھوں کے نظارے کے لیے بہتے ہوئے پانی یعنی نہریں، آبشاریں اور چشمے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ایسے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ذکر اس میں آتا ہے، یعنی کہ سورہ واقعہ کی جو سورہ واقعہ ہے، اور طٰہٰ اس کا مکمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مفصل واقعہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 میں آتا ہے۔ تو ان آیتوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کو جن نشانیوں کے دینے کا ذکر ہے، ان کا تعین اور ان کے مصداق میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ 9 نشانیاں ہیں: عصا، ید بیضا، ٹڈیوں کو نازل کرنا، جوؤں کو نازل کرنا، مینڈکوں کو نازل کرنا، خون کو نازل کرنا، سمندر کو چیر کر 12 راستے بنانا، قبطیوں پر قحط نازل کرنا، اور ان کے پھلوں کی پیداوار کو کم کرنا۔ اب آیات سے، یعنی کہ یہاں بھی جو آیات ہیں ان سے معجزات مراد ہے۔ جو اللہ پاک نے آیات کا ذکر فرمایا تو ان سے مراد کیا ہے؟ معجزات۔ اور سلطان مبین میں سب سے اشرف معجزہ مراد ہے وہ حضرت موسیٰ کا عصا ہے، کیونکہ وہ بہت سے معجزات میں سے تھا، کیونکہ وہ عصا اژدہا بن گیا تھا اور فرعون کے جادوگروں کے اژدہوں کو نکل گیا تھا۔ جب اس کو سمندر میں مارا تو 12 راستے بن گئے، اور جب اس کو پتھر پر مارا تو 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور وہ حضرت موسیٰ کی حفاظت کرتا تھا۔ ان تمام فضائل کی وجہ سے عصا کا الگ اللہ پاک کی ذات نے ان آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ آیت 46 میں فرمایا کہ فرعون اور اس کی حواری متکبر لوگ تھے، یعنی ان کو دنیا میں حکومت اور اقتدار دیا گیا تھا، اور ان کے پاس مال و دولت کی بہتات تھی، اور ان کو بہت قوت اور سطوت اللہ پاک کی ذات نے حاصل کی تھی، دی تھی ان کو۔ لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس مال و دولت آ جائے، عزت دے دی جائے، عزت افزائی کی جائے، تو وہ تو متکبر ہو جاتے ہیں، غرور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پتہ ہم بڑی کو اعلیٰ عرفہ چیز ہے، ہمیں عزت ملی ہے، ہمیں اس نے کچھ سمجھا ہے، تو اپنے وہ ہر ترمی کا شکار، تکبر کا، غرور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرعونیوں کا بھی یہی حال تھا۔ تو 47 میں فرمایا ان دونوں کی قوم تو خود ہماری عبادت کرتی ہے۔ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ حضرت موسیٰ کی قوم ان کی خدمت اور ان کی غلامی کرتی تھی، اور جو شخص کسی کی خدمت کرے، عرب اس کو عبادت سے تعبیر کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرعون الوہیت کا مدعی تھا، اس لیے اس نے یہ کہا کہ لوگ اس کے بندے ہیں، اور لوگوں کا اس کی اطاعت کرنا در حقیقت اس کی عبادت کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آیت 48 میں یہ بیان فرمایا کہ ان کی پچھلی امتوں کی طرح اس کی وجہ سے ہلاک کیا گیا تھا کہ انہوں نے بھی پچھلی امتوں کی طرح اپنے نبی کی تکذیب کی تھی۔ اور 49 میں فرمایا اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ اب اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی کہ وہ ہدایت حاصل کریں، لیکن جب وہ اس کے باوجود اپنے کفر پر اصرار کرتے رہے تو پھر وہ بھی سابقہ امتوں کی طرح عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اب دیکھیے آیت نمبر جو 50 تھی، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان کو بلند ہموار زمین کی طرف پناہ دی جو لائق سکونت تھی اور اس میں چشمے جاری تھے۔ تو حضرت عیسیٰ بن مریم کا قصہ بھی ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ سورہ مریم کی یعنی کہ آیت نمبر 16 میں مکمل طور پہ پڑھ چکے ہیں، گزر چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ان کو، کیونکہ ان کو بغیر کسی مرد کے پیدا کیا تھا، اور پیدا ہوتے ہی یہ پنگوڑے میں انہوں نے اپنا یعنی کہ کلام کیا تھا، ہم کلام ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھ سے مادرزاد اندھوں کو، برس کے مریضوں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ کیا، اور حضرت مریم کو بھی اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا کیونکہ وہ بغیر مرد کے حاملہ ہوئیں۔ ان کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے، اور جب حضرت زکریا نے پوچھا تمہارے پاس پھل کہاں سے آتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو انہوں نے کسی عورت کے یعنی کہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیا سے موسیٰ علیہ السلام نے، اگر یہ یعنی کہ روایت سے ثابت ہے تو حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے اور حضرت مریم کی کرامت ہے۔ یعنی کہ ولی جو ہوتے ہیں ولیہ عورت تھی، عورت نبی تو نہیں ہوتی، چونکہ وہ ولیہ تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت گزار تھی، عبادت کرتی تھی، بندگی کرتی تھی، جنت سے آپ کو پھل آیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ یعنی کہ کنواری تھیں اور اللہ پاک ان سے اولاد پیدا فرمائی، تو یہ ان کی کرامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ حضرت مریم بغیر مرد کے حاملہ ہوئیں اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ بغیر مرد کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ فرمایا ہم نے ان کو بلند ہموار اور زمین کی طرف پناہ دی جو لائق سکونت اور اس میں چشمے جاری کیے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ دمشق ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پانی کے چشمے تھے اور پھل تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے قصے میں یہ آخری قصہ ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 51 میں آ جائیے